بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم بندائے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس محفل کی صدارت بلکہ شم محفل اس محفل کی رونق میری مراد قبلہ صوفی محمد ارشد محمود اسرمی صاحب سے ہے۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ ہم اتنے بڑے اللہ کے ولی کی موجودگی میں آج کا پروگرام کر رہے ہیں، اور پھر آپ کے خاندان سے آپ کے نسل کا بڑا خوبصورت چراغ میری مراد صاحبزادہ صوفی محمد واصف صاحب نقشبندی زیدہ مجدہ ہے، اور پھر آج کے میزبان محفل میں نیچے سماعت کر رہا تھا اور میں ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہ صاحب کون ہیں، اور قبلہ پیر صاحب کی بڑی توجہ ہے ان پر ماشاءاللہ، بڑے خوبصورت طریقے سے آج کا پروگرام آگے لے کر چل رہے ہیں، ان کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر بڑے ہی محبت ہے اور کمال کیا ہے تکبیر ٹی وی نے، اس کی مینجمنٹ نے، وہ بھی مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ آج اس ذات کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی بات مصطفیٰ نے خود کی ہے، سبحان اللہ، جس کا ذکر مصطفیٰ نے قرآن میں، جو مصطفیٰ پر قرآن اترا اس میں رب نے کیا ہے، اور بات یہاں پر ختم ہو جاتی تو شاید میں چپ ہو جاتا۔ حضور کے جتنے یار ہیں وہ اس یار کی باتیں کرتے ہیں، اور پھر حضور علیہ السلام پر آپ آگے سنیں گے مجھ سے، حضور علیہ السلام پر لکھنے والوں نے بھی صدیق کے لیے لکھا ہے، اور پھر کون صدیق؟ آئیے تھوڑا تعارف کراؤں۔ وہ صدیق کہ جو خلیفہ رسول ہیں، جو وزیر مصطفیٰ ہیں، مشیر مصطفیٰ ہیں، عاشق مصطفیٰ ہیں، عاشق دیدار مصطفیٰ ہیں، عکس خصال مصطفیٰ ہیں، زینت دربار مصطفیٰ ہیں، مزاج شناس مصطفیٰ ہیں، صاحب ہمسایہ مصطفیٰ ہیں، نگہت گلزار مصطفیٰ ہیں، صورت قال مصطفیٰ ہیں، واقف اسرار مصطفیٰ ہیں، اور یار غار مزار مصطفیٰ ہیں، اور اس سے بڑھ کے قبلہ پیر صاحب جرنیل صحابہ ہیں، امام الصحابہ ہیں، خلیفہ بلا فضل ہیں، اور نام ان کا صدیق اکبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحبان ذی وقار، آج اس کی بات ہو رہی ہے۔ مجھ کو جب حکم فرمایا گیا، قبلہ پیر صاحب کی طرف سے حکم ہوا کہ میں حاضر ہوں، تو آج کی محفل میں مجھے موضوع بتایا گیا، میں جھوم گیا کیونکہ نقشبندی ہوں، اور نقشبندیوں کا پھر سلسلہ چلتا ہی حضرت شیخ صدیق اکبر سے ہے۔ اور جب میں نے سنا میں خوش ہو گیا، دل باغ باغ ہو گیا۔ میں نے کہا آج تو کمال ہو جائے گا کہ یار کی بھی بات ہوگی اور یار کے یار کی بھی بات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر ایک منقبت کے چند اشعار سے آج کا آغاز میں کرنا چاہوں گا۔ بڑا خوب شاعر نے لکھا ہے، توجہ چاہوں گا سامعین کی بھی جو جہاں پر بیٹھے ہیں، جن کو جتنا ہے میرے ساتھ پڑھیں۔ جب سے میں نے اس منقبت کو پڑھا ہے میں تو جھوم رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ آگے کلام سنیں گے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق چند بڑے خوبصورت موتی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ذرا دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اقدس رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر وہ غار کا واقعہ
کہ کس طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی پرواہ کیے بغیر مصطفیٰ پر سب کچھ وار دیا. وہ تو پھر سانپ بھی کسی اور کو. آج میں اپنے موضوع میں یہ واقعہ بتانا نہیں چاہتا مگر اتنا عرض کرتا چلوں کہ میاں صاحب نے یہاں پر بڑا خوب لکھا ہے اور یہ لکھا ہے کہ وہ سانپ بھی بڑے عرصے سے منتظر تھا کہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا. تو شاید نے بڑا یہاں پر خوب پرویا ہے اس کو. ایڈی رکھتی سانپ کی بل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر سب کچھ ہے یہ خاطر دل پر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور یار کے نام پہ مرنے والا سر قربانی کرنے والا صبر و رضا اور صدق کا پیکر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے چلو آپ کو تھوڑا سیر کراؤں کہ کس طرح میرے صدیق تھا اور میرے صدیق اکبر نے کس طرح مصطفیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنی زندگی گزاری ہے. اور پھر ٹریننگ مصطفیٰ نے کی تھی. ٹرین کرنے والے مصطفیٰ تھے. چاہے سفر ہو, چاہے قیام ہو, چاہے کاروبار ہو, چاہے جنگ ہو, چاہے تعلیم کا سلسلہ ہو, زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہو, مصطفیٰ کے ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں گے. جب یہ غار کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں, ظاہر انسان تھے, سارا معاملہ دیکھا, دشمنوں کا بھی ڈر تھا, قریب تھا, پریشان ہوتے حضور علیہ السلام سے آپ نے اپنی تشویش کا اظہار کیا. آگے سے جملہ مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربان جانے کا دل کرتا ہے. اور بخاری شریف کے اندر یہ روایت ملتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, اے صدیق ان دو کا کیا حال ہے جن کا تیسرا ان کا رب ہو. تو یہ مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا صدیق پریشان نہ ہو, ہم دو اکیلے نہیں ہیں, ہمارے سارے معاملات رب کے سپرد ہیں. اور فرمایا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, تو کیا گمان کرتا ہے, تیرا کیا خیال ہے ان دو کا کیا حال ہوگا جن کا تیسرا ان کے ساتھ رب ہو. تھوڑا میں اور تعارف کراتا چلوں. وہ صدیق اکبر کہ جنہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے. قرآن مجید کا سب سے پہلے نام مصحف رکھنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں. قرآن کو سب سے پہلے آپ نے جامع قرآن حضرت عثمان غنی کے بارے میں سنا ہے, مگر ساتھیوں سنتے جائیں کہ قرآن کو سب سے پہلے جمع کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر سب سے پہلے حضور کی حمایت میں قریش کے خلاف لڑنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. پھر سب سے پہلے ایک بڑے ایک نالج کی بات اور انفارمیٹیو آپ کو چیز دے رہا ہوں, پوائنٹ دے رہا ہوں کہ سب سے پہلے اسلامک ہسٹری میں حضور علیہ السلام کا آپ پر ایمان لے آئے, سب سے پہلے اسلام میں مسجد بنانے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر حضور کی زندگی میں ایک تو بات کا معاملہ ہے نا, حضور کی زندگی میں حج کی امامت کروانے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور پھر حضور علیہ السلام کی زندگی میں نماز کی پنجگانہ نماز میں سے ایک نماز کی امامت کرانے والے صدیق اکبر ہیں. اب یہاں پر میں عقیدے کی تھوڑی سی بات کرتا چلوں. میں کم ہی چھیڑتا ہوں مگر دل یہ ہے کہ یہاں پر عقیدے کا یہ نقطہ سمجھاتا چلوں. اور صاحبوں پریشان کیوں ہوتے ہو, وہاں پر عمر فاروق بھی تشریف فرما تھے, وہاں پر عثمان غنی بھی تھے, وہاں پر علی المرتضیٰ بھی تھے, وہاں پر بلال حبشی بھی تھے, وہاں پر دوسرے صحابہ بھی موجود تھے. اگر مصطفیٰ علیہ السلام چاہتے تو آپ فرما سکتے تھے طلحہ بن زبیر کو کہو, فرما سکتے تھے کہ فلاں میرے صحابی کو کہو, مگر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا صدیق ہے. صحابہ نے کہا صدیق ہے, فرمایا کہ جس امت میں جس قوم کے اندر صدیق ہو اس سے بہتر امامت کرنے والا کون ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے صاحب عقیدے کے سلسلہ میں. پھر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جو خلفائے راشدین ہیں, جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ ہیں, سب سے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور
سب سے پہلے بیت المال کا انسٹیٹیوٹ قائم کرنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سب سے پہلا وہ شخص کہ جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا عتیق من النار کہ اس کو دوزخ سے آزادی ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور بخاری شریف اور سنن نسائی کی یہ قبلہ رضوان صاحب آپ بڑی محبت سے صوفی صاحب گفتگو فرما رہے تھے، اور میرا دل یقین کر یہ رہا تھا کہ میں آپ کی باتیں سنتا رہوں، پیر صاحب کی زیارت کرتا رہوں، صاحبزادہ صاحب کی نور دیاں لاٹا پہ نکل دیاں سن، دل کرتا تھا کہ زیارت کرتا رہوں، آپ کی گفتگو سنتا رہوں۔ بخاری شریف اور سنن نسائی کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں کسی ایک چیز کے جوڑے کو صدقہ کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو جنت کے جو ہے وہ دروازوں سے داخل فرمائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ جو نمازی ہوگا باب الصلاح سے جائے گا، حضور نے فرمایا کہ جو روزہ رکھنے والا ہوگا وہ باب الرجان سے جائے گا، صدقہ دینے والا باب الصدقہ سے جائے گا، اللہ کے راہ میں لڑنے والا اس باب سے جائے گا جو ان کے لیے مختص ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا خدشہ اس کو کہ جو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہو جائے؟ پھر حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دیکھیں نا، وہ جانتے تھے کہ جو بیٹھے ہیں یہ کوئی عام نہیں ہیں، یہ شریعت بھی بنانے والے ہیں، جنت بھی بانٹنے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کمال جائیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سوال پر اور پھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہوگا کہ جنت کے سارے دروازوں سے گزر جائے؟ سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا صدیق مجھے گمان یہ ہے کہ میرا صدیق ایسا ہے کہ جو جنت کے 8 دروازوں سے گزرے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر علماء نے بڑی کمال کی یہاں پر کیفیت بیان فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا اب 8 دروازے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک بندہ باب الرجان میں ہے وہ باب الجہاد پر نہ ہو، جو اس پر ہو وہ باب الرجان پر نہ ہو، جو اس پر ہو وہ باب الصدقہ پر نہ ہو، جو اس پر ہو وہ باب الصلاح پر نہ ہو۔ مگر مفسرین کرام نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنت کے دروازوں سے گزرنے کی کیفیت یہ ہوگی، قبلہ پیر صاحب کی توجہ چاہوں گا، کیفیت یہ ہوگی کہ جو جس دروازے پر دیکھے گا میرا صدیق وہاں پر نظر آئے گا۔ اور میرا گمان یہ بھی کہتا ہے کہ ان دروازوں سے نقشبندی بھی انشاءاللہ گزر رہے ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والے بھی گزر رہے ہوں گے۔ صاحبان جی وقار جب میں پریپریشن کر رہا تھا آج کی اپنے ٹاپک کی، جب اس پوائنٹ پر پہنچا تو میرے ذہن میں آیا کہ اس آج کے موضوع میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے موضوع میں حضور غوث پاک کی بات نہ کی جائے تو مزہ نہیں آئے گا۔ پھر میں جب اس پوائنٹ پر پہنچا تو میرے ذہن میں ایک جو ہے وہ بات آئی، میں نے سرچ کی، پھر اس کو لکھا۔ اس کو یہ صوفیہ کیونکہ سارے صوفی بیٹھے ہیں، صوفیوں کی محفل ہے، تو میرا دل ہے کہ حضور غوث پاک کی یہاں پر بات کی جائے۔ اس کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے بھی اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ سیدنا آپ نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت میں 8 دروازوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے سردار ہیں، تاج ہے ولایت کا آپ پر، تاج ہے ولایت کا حضرت عمر فاروق پر، تاج ہے ولایت کا حضرت عثمان غنی پر، امام الواصلین ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مگر نقش بندیوں کے سردار مقام میں سب سے اونچے نظر آتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں قبلہ پیر صاحب ایک ہی وقت میں 71 لوگ آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ قبلہ پیر صاحب آپ کی افطاری ہم کروائیں۔ اب جانتے ہیں کہ مریدین کا ایک بڑی محبت کا سلسلہ ہوتا ہے اور ان کا دل ہوتا ہے کہ پیر صاحب ہمارے گھر قدم رنجا فرمائیں، ہمارے گھر چلو کچھ کھانی صرف پانی پی لیں، چائے پی لیں۔ 71 کے قریب 71 مریدین تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے کہ قبلہ پیر صاحب ہمارا قبلہ حضور شیخ ہمارا دل یہ ہے کہ آپ ہمارے گھر افطاری فرمائیں۔ اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ایک دوسرے کے بارے میں کہ کس نے آ کے جو ہے وہ دعوت دی ہے۔ حضور غوث پاک نے ان سب سے وعدہ فرما لیا اور کہا کہ میں تمہارے گھر میں آ کر جو ہے وہ افطاری کروں گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی نے سب سے وعدہ فرما لیا۔ جب سب سے وعدہ فرما لیا بڑا شور و غل ہونے لگا، ہر طرف بات ہونے لگی، بات یہ ہونے لگی کہ آج شیخ عبد القادر جیلانی البغدادی تو ہمارے گھر آئے ہیں۔ آپ کا خادم بیٹھا تھا، انہوں نے سوچا بھی یہ سارے گرنا کرتے ہوئے نے حضور غوث پاک کے اپنے دربار میں بیٹھے سن، یہ 71 کے قریب لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں افطار کیا ہے، مگر شیخ عبد القادر جیلانی وہیں پر تشریف فرمائے۔ آپ نے اپنے خادم سے فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے، میں ان سب کے گھروں میں گیا تھا۔ یہ شان ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور صاحبان جی وقار، اور میں یہ چاہوں گا، مجھے پتا ہے کیونکہ اس کا ایک مخصوص وقت ہے، تو جب وقت کی قلت ہو یا جب میں نے ختم کرنا ہو تو انشاءاللہ میں ضرور اس پر جو ہے وہ توجہ رکھوں گا۔
کیونکہ یہ ان کی باتیں ہیں کہ جن کی باتیں مصطفیٰ نے کی ہیں، سبحان یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی بات حضرت حسان بن ثابت کرنے والے ہیں. تو یہ ایسے موضوعات ہیں کہ شاید کئی گھنٹے گزر جائیں، تو انشاءاللہ جو ٹائم مجھے اب ارشاد فرمایا گیا ہے اس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا. آپ نے ایک ترتیب بتائی قبلہ میزبان صاحب صوفی صاحب، تو میرا دل آیا کہ میں جو امت کے اندر اجماع ہے صحابہ کی مراتب کے سلسلہ میں، رینکس کے سلسلہ میں، اسٹیٹس کے سلسلہ میں وعظ کروں. قرآن و حدیث میں اور امت کا اجماع ہے کہ مسلمانوں میں سب سے افضل صحابہ، اور پھر بدری صحابہ، اور پھر انصاری صحابہ، پھر مہاجرین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، پھر شیخین. اور شیخین کون سے ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر. اور پھر حضرت ابو بکر و عمر میں حضرت ابو بکر سب سے اونچے مقام میں ہمیں نظر آتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب صرف 5 منٹ کیونکہ میرے پاس ٹائم ہے، 2-3 باتیں جلدی سے عرض کرتا چلوں، اور میں عرض کروں گا صوفی صاحب سے، میزبان صاحب سے، مجھے اشارہ فرما دے جب وقت ختم ہو. مسند احمد کے اندر یہ روایت ملتی ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ زبان علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا کی جو زبان سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات نکلی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آپ ارشاد فرماتے ہیں خیر هذه الامتی بعد نبیها ابو بکر صدیق. آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے بعد اس امت میں جو سب سے افضل شخصیت ہے، یہ کوئی عام نہیں کہہ رہا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کہہ رہے ہیں، یہ داماد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں، یہ زہرا کے گھر والے کہہ رہے ہیں، حسن و حسین کے بابا کہہ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی امت میں حضور علیہ السلام کے بعد سب سے جو افضل شخصیت ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت علی کا عقیدہ کیا تھا. رولہ مکجاسی ساری بات ہی ختم ہو جائے گی. آپ کو عقیدہ بتا دوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر عرض کرتا ہے اے شیر خدا، اے امیر المومنین، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، اے علی رضی اللہ تعالیٰ، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ دنیا میں سب سے بہتر شخص ہے. آپ نے فرمایا کہ تو نے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کیا تو نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا کہ علی میں نے نہیں دیکھا. فرمایا اگر تو یہ کہتا کہ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے اور مجھ کو بہتر کہہ رہا ہوتا میں تیری جان ختم کر دیتا. اگر تو یہ کہتا کہ میں نے ابو بکر و عمر کو دیکھا ہے اور علی تو افضل ہے، تو اونچا ہے، تو بہتر ہے، میں تجھے کوڑے لگواتا. اب میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ جب مصطفیٰ موجود ہو کوئی اونچا نہیں، جب ابو بکر و عمر موجود ہوں تو کوئی اونچا نہیں. تو صاحبو جو علی کا عقیدہ ہے وہ علی والوں کو رکھنا چاہیے، اور ہم سب علی والے ہیں، ہم سب علی سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت عطا فرمائے. میں بات ختم کرتا ہوں، آخری بات. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ کیا تھا، کس طرح محبت فرماتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی حضرت ابو بکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے آپ سلام میں پیر کرتے. آپ سلام میں بڑی خوب بات ہے، بڑی مزے والی بات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کیفیت پیدا ہو جائے گی آپ میں. حضرت علی المرتضیٰ کا طریقہ یہ تھا کہ جب کبھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف فرما ہوتے آپ فوراً سلام میں پیر کر دیتے. اسی طرح ہوتا رہا. ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر تشریف فرما ہو رہے تھے، آپ موقوف ہو گئے، آپ نے سلام نہ لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سلام میں پیر کر لی. حضرت صدیق اکبر نے دیکھا یار یہ معاملہ کیا ہوا ہے، ہمیشہ علی سلام میں پیر کرتا ہے، آج سلام نہیں کیا اس نے. حضور کی بارگاہ میں شکایت لے کر چلے گئے، ماجرا سنایا سارا. جب سارا سنا حضور نے علی رضی اللہ عنہ کو بلا لیا. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے پوچھا علی کیا وجہ ہے کہ میرے صدیق کو آج تو نے سلام نہیں کیا، میرے صدیق کو آج تو نے سلام نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میں نے اس لیے سلام نہیں کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں تھا، جنت میں ایک بڑا عظیم محل میں نے دیکھا، بڑا عظیم اور مرتبت میں نے جو ہے وہ مقام دیکھا، اور میں نے پوچھا اے محل کیندا وے؟ مجھے جواب آیا یہ اس کا محل ہے جو سلام میں پیر کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں اس لیے چپ ہو گیا کہ میرا صدیق آج سلام میں پیر کر لے اور یہ محل اس کا ہو جائے. سبحان اللہ. یہ علی المرتضیٰ کا عقیدہ تھا. میں اور ٹائم نہیں لوں گا. اللہ تعالیٰ یہ بزم سجائی رکھے قبلہ پیر صاحب کی نسبت سے، صوفی صاحب کی نسبت سے، اور تکبیر ٹی وی والے، مینجمنٹ والے، بارے دیگر مبارکبادی کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اس شخصیت کو بلایا ہے کہ جس نے یورپ، ایشیا، ہر جگہ اپنا نور پھیلایا ہے. اور یہ نور ان کا نہیں، یہ مصطفیٰ کا نور ہے، یہ گنبد خضرا کا نور ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. جزاک